آبی وخص المستنبتین منہم بمزید الإصابة والثواب والصلاة علی النبی واصحابی والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد بے حق مر خدائے پاک را انک ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گرامی قدر علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت و اہلیان گاؤں سکھے کی میلاد کمیٹی دے تمام ممبران جنہاں نے بڑی محبت و عقیدت و پیار نال اس سالانہ محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے اور ایک کامیاب اور باذوق اور پرجوش محفل پاک دے انعقاد ہوتے انہاں نو مبارک ہوئے کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ہوئی ہے اور بڑی باذوق اور بڑے احسن انداز نال اتنی دیر تک محفل دے اندر ذوق دا برقرار رہنا یہ مقبولیت دی علامت ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور لوگ اجے بھی حشاش بشاش نے اور بڑے احسن طریقے نال سما کر رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ مختصر کراں گا اپنے گفتگو نو اور بڑا جلدی اپنا میسج جو ہے وہ تواڈے تک پہنچا دیاں گا۔ تھوڑا جہا ٹائم تسی مین دیو تے دے تھوڑا جہا میں تانوں رعایت دیاں گا، متوجہ ہو جناب۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ چونکہ میں تقریر ذرا سپیڈ نال میں گل کرنی ہے، زیادہ جلدی کرنی ہے تو ان گل سمجھائن دی، لہذا تسی زیادہ جلدی سمجھن دی کوشش کرنی، میں رکنا نہ پوے تاکہ جلدی اسی اپنی منزل تے پہنچی اور دعا ہو جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے اپنے بندیاں دی شان بیان کیتی ہے کہ انہاں نو خوف نہیں ہوندا تے غم نہیں ہوے دا۔ خوف انہاں ہے نا تے غم انہاں نو ہونا نہیں۔ خوف تے غم الگ چیزاں نے۔ جدو کسی کول کوئی محبوب اور پیاری شے ہوے نا او دے گم ہو جان دا خوف ہوندا ہے، جدو ہو جائے تے پھر او دے گم ہون دا غم ہوندا ہے۔ توجہ ہوئی؟ نقصان ہون تو پہلے ہون دا خوف ہوندا ہے، ہو جائے تے ہو جان دا بولیے غم ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے بندیاں نو نہ خوف ہونا ہے، ایتھے نے تے خوف نہیں، اوتھے نے تے انہاں نو حشر دے دن غم نہیں ہونا۔ جی توجہ فرمائیے، یہ گل سارے بندے سن دے نے، جان دے نے، دس دے نے کہ جی خوف نہیں ہوندا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے بندے بے خوف کیڑی شے کر دی ہے، یعنی وہ کیڑی شے جیڑی بندے کول ہوے تے ان خوف بھی نہیں ہوندا تے غم بھی نہیں ہونا۔ توجہ ہے جناب؟ حضرات میں تانوں میں بالکل جلدی گل سمجھا رہا ہوں۔ اللہ دے ولیاں دی یہ نشانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اللہ دے ولیاں نو خوف، بولو اللہ دے ولیاں نو خوف، اللہ دے ولیاں نو خوف
اچھا وہ شے کیڑی ہے جڑی انہوں نے خوف نہیں ہون دیندی؟ جی توجہ ہے جناب، یہی میرا سبق ہے، میں تمہیں پڑھانا ہے کہ وہ کیڑی شے جڑی خوف زدہ نہیں ہون دیندی۔ توجہ ہے تے مسئلے تے توجہ ہوئے گی، چار گلاں کرنیاں نے، تسی جلدی سمجھ لو گے تو جلدی سمجھا دیاں گا، جدو سمجھن تے بچہ دیر لائے تو پھر سوال سمجھان تے ٹائم زیادہ لگتا ہے، کیونکہ ایک ہی سوال بار بار سمجھانا پڑتا ہے تاکہ انہوں سمجھ آ جائے، تو بچہ ذہین ہوئے اور سمجھن کی کوشش پہ کرتا ہوئے تو پھر چھیتی مشق حل ہو جاتی ہے۔ لہذا میں چار گلاں کرنیاں نے، انہوں نے مہربانی کر کے چھیتی سمجھ لو تاکہ وقت بچ جائے اور دعا ہو جائے اور تانوں گل پہنچ جائے جو میں دسنا چاہ رہا ہوں۔ خوف ولیاں دا ساتھی نہیں، لیکن فطرت انسانی دا خاص ہے۔ خوف زدہ ہونا انسان دی خصوصی او دے وچ یہ چیز پائی جاندی، او دی فطرت دا حصہ ہے، او دے خلق دے اندر خوف شامل ہے، او دی تخلیق وچ خوف ہے، لیکن وہ خوف نکلدا کدوں ہے؟ توجہ ہے جی؟ ایتھوں ایک بندے جواب دیتا ہے مینوں، لیکن او دی گل تسی غور نہیں کیتا، میں اس ویلے دی سمجھ لئیے کہ اس بندے گل سمجھیے کہ بیٹا جیڑی چیز بے خوف کر دیئے نا انہوں عشق سدے نہیں۔ میں مثال دینا، جیڑے بندے تھوڑے جے صاحب شعور بیٹھے ہو، بندیاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ گڑا کچا ہے تے دریا بھی چڑھیا ہے، رات ہنیری ہے، موسم سرد ہے، گڑا کچا ہے، دریا چڑھیا ہے، تے عشق بھی اجے کچا ہے، عشق بھی مجازی ہے اور کچا ہے، نہ عشق حقیقی ہے تے نہ پکا ہے، باویں کچا ہے، اس کچے گڑے دی پرواہ بھی نہیں کرن دیتی تے اچے چڑھے ہوئے دریا تو خوف زدہ بھی نہیں ہون دیتا۔ جڑے بندے جاگ دیو میں انہاں مخاطب ہاں، جے کچے وچ ایڈی پاور ہے تے تساں دسو پکے وچ کڈی پاور ہو سی؟ بچوں جاگ دے پے ہو گے کوئی؟ جے کچے عشق وچ یہ طاقت ہے تے پکے دا کی مقام ہو سی؟ سنیے اور سمجھیے اور یاد رکھیے، پنڈاں وچ ایک قوم پائی جاندی ہے، درخان سدے نوں نہ لکڑ دا کام کر دے، لکڑ دا کام کرنا کوئی عیب نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حدیث مبارکہ چاہتا ہے کان زکریا نجارا، حضرت زکریا علیہ السلام بھی لکڑ دا کام، سوئی کوئی عیب نہیں۔ ساڈے پنڈاں وچ قوم پائی جاندی ہے، ہن ویسے گٹ گئی ہے، کاہت کوئی نہیں پہ گیا، ہن جیسی پنڈاں ہی اٹھو چھڈے نے، متے آکو بکات پہ گیا انہاں تے یہ کی ہویا کچھ بھی نہیں۔ وہ کیڑے جے ہوندے نے بڑے باڑے ہی، جو کسے کو گال پڑ کڈی ڈاڈے بندے، وہ اگلے محلے ٹر گیا تے جو اٹھو کسے اٹھایا تے اگر کسے شہر دے محلے ٹر گیا بلو جی یہ کھل کھل مکی جٹاں دی، سمجھی وہ اگاں شہراں نو رخ کر جاندے۔ لیکن قوم بیسیکلی کی رہی ہے، یہ مندے ہو یا نہ مندے؟ ہر قوم وچ ڈاکو ہوندے نے، نہ میں نہیں سنیا، چور نہیں سنیا، نمازی جے تے ایویں ادھے میانے جے یہ ہوندے سادے جے۔ اس قوم دا بندہ ہے تو دی ہسٹری وچ میں پڑھیا ہے، وہ نہ کدی اُتاں اکھ چوک کے گل نہیں کیتی، نہ انہاں دا علم دین سی۔ قوم ترخان ہے، لکڑیاں دے ٹال تے کام کر دین، پیشے دے اعتبار نال مزدور نے، مزدور انج دے ہی ہوندے جیڑا کسے کام لا دے وچ چپ کر کے اوتھے ہی لگ پونا ہے، کوئی اچھی بول لے کوئی جھڑک لے، انہاں کدی گل نہیں کیتی۔ وہ پیشے دے اعتبار نال مزدور نے، ذات دے اعتبار نال ترخان نے، تے طبعاً فطرتاً حلیم نے، زیادہ شریف نے، یعنی کسے نال اتاں منہ کر کے گل نہ کر دے ہوندے۔ اس بندے ایک تقریر سنی عطا اللہ شاہ بخاری، اس بندے چھا لے لیا تے اس لاہور دے تھامن گرے بان تو اس لے چھڑیا جس لے ان واسلے جہنم کر دیتا ہے۔ سوال مڑ کر رہے ہیں تو آڈے دے ایڈے شریف بندے ایڈا بے خوف کیڑی شے کیتا ہے؟ توجہ ہے حضرات آپ نے؟ ایڈے شریف آدمی نے ایڈا بے خوف کہیں کیتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ چلو ایک اور بات سمجھو، حضرت بلال
گلے وچ رسی ہوندی آئی بندیاں بڑیا ہوندا بچیاں جڑے کام امیہ لا دیتا ہے اس نے لگے رہے نہ پانی منگیا نہ روٹی منگی ہے نہ وہ نال گل کیتی با کام میتھوں نہیں ہوندا ہویا ہے نہیں ہویا ان لگے رہے ذات اعتبار نال حبشی نے ہین پیشے دے اعتبار نال غلام جڑے کام تے مالک لا دے وے انہاں دا کام بولنا ہاں ہی نہ او بلال تبدیلی ایڈی آئی ہے اور وہ اصلی تبدیلی آئی تبدیلی ایڈی آئی ہے کہ تھلے گرم رہے تے اتے پتھر گرم مطالبہ ہی کوئی یہ اوڑی پڑھ لا پڑھیا نہیں اوڑی دب کئی پڑھتے رہے سوال میرا بڑھ ہوئی ہے آخر او کیڑی شے جیں کالے رنگ دے حبشی نو ایڈا بے خوف کر چھڑیا توجہ ہے حضرات وہ کیڑی شے جیں بے خوف کیتا ہے اللہ اکبر کڈے سیانے بندے ہو اور دو گلاں تسی سن لئیاں دو اور سنانیاں اے تسی اندازہ کر سکتے ہو ٹائم کتنا کو لگنا اقبال فرماتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے آخر کوئی چیز تے ہے نا جائیں ایڈی تبدیلی لے آندی ہے توجہ ہے جناب ایڈا بے خوف بلال نو جس کیتا ہے اس شہدہ نا عشق رسول ہے تھوڑا جا آگے آؤ 4 بندیاں کلمہ پڑھ لیا اعلان نبوت ہویا ہے پہلے پیر تے 4 بندیاں کلمہ پڑھیا حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت مولا علی سرکار جناب صدیق اکبر اور حضرت عثمان ذو النورین 4 بندیاں کلمہ پڑھ لیا پنجویں جس شخصیت نے کلمہ پڑھیا انہاں دا نام ابو ذر غفاری ہے 5ویں نمبر تے کلمہ پڑھن والے حضرت ابو ذر غفاری نے انہاں دا قبیلہ مکے تے شام دے راہ تے انہاں دا کم ڈاکے مارنا سی پیشے دے اعتبار نال ڈاکو سن انہاں دے قبیلے والے اے انہاں وچوں ذرا الگ قسم دے خبر اتھے بھی پہنچی کیونکہ گل بڑی عجیب آئی کہ مکے وچ ایک نبی آیا گل پھیلدی جدوں انہاں دے قبیلے وچ پہنچی انہاں اپنے بیلی ایک نو آکھیا بھی مکے چلے ہیں پتہ تے کری آویں اوتھے نبی سنیا آئے نے انہاں دے دوست دا نام انیس سی وہ آئے او کسے کولوں پوچھ بیٹھے بھائی محمد نبی نے انہاں پھاڑ کے ڈالیا مکے والے انہاں چنگی تسلی کی وہ پیچھے ٹر گئے حضرت ابو ذر دا نام ہے جندب آپ پوچھتے نے ذر انہاں دے بیٹے دا نام سے اس کو ابو ذر کہا جائے کہ جی دسو کی حال ہے مکے دا انہوں نے کہا بھئی نبی تے ہیں پر جیڑا نہ لوے ان مردے بڑا کٹ دینے ان اپنا سامان تیار کیتا زادے راہ ٹر گئے سینے کعبہ چ داخل ہوئے زمزم دے کھو دی منڈیر نال ڈون لائی تے چپ کر کے بہ گئے بھئی مڑ نبی جو تے آ گھر اللہ دا ہے آنا ہی نہیں تے جڑا ہوئے نبی انہوں پوچھن دی ڈوڑ تے نہیں رانی چاہی دی ان دا چہرہ دستا ہے بے نبی ہے چپ کر کے بہ رہے شام ہو گئی جناب ابو طالب کعبہ دے متولی سن حضرت علی انہوں دے بیٹے سن جدو انہوں شام نو ہر چیز دی دیکھ بھال کرنی تھی ویکھیا انہوں بھی شام ہو گئی ہے ایک بندہ سویر دا ایتھے بیٹھا ہے نہ لیا ہے نہ جلیا ہے نہ کسی نال گل کیتی ہے بھی مسافر یا فرماندے نے بیلیا ایتھے خیر نال بیٹھا ہے مولا علی فرمایا خیر نال بیٹھے ہیں اسے کہ جی منزل دی تلاش ہے جناب ابو ذر نے فرمایا پوچھیا لبیا اسے کہ جی نہیں لبی نہیں آپ فرماندے نا پھر گھر چلی گئی بندہ وہ چنگا ہوندا ہے جنوں مولا علی گھر لے جا آپ نے کھانا کھلایا بستر دیتا سویر ہو گئی ناشتہ کرایا لوبی پہ لیا چھٹی ہے تینوں وہ آئے تو موڑو تھے ڈون لا لے لوگ کوڑو لنگ دے رہے پوچھ دے رہے کدے آئے نہیں بولے شام ہوئی تے مولا علی سرکار موڑا آگئے فرمایا منزل ملیا اسے کہا جی نہیں جناب ابو ذر نے فرمایا جی نہیں تو فرمایا پھر گھر چلی مولا علی سرکار گھر لے گئے کھانا دیتا بستر دیتا کمرہ دیتا سویرے ناشتہ دیتا تریجے دے موڑ آ کے بہ گئے حضور تریجے دے وی کعبہ نو زیارت کران نہ آئے میں کیا کہ حضور کعبہ نو زیارت ہاں جی بندے زیارت کرن جاندے ہیں حضور جان تے حضور کران جاندے ہیں حضور کعبہ نو زیارت کران
نہیں گئے. سرکار تیسرے دن بھی نہ گئے. تیجے دن شامی مڑ مولا علی نے پوچھا بیلیا منزل ملی ہے؟ توجہ ہے جناب. یہ وہ ابو ذر نے جنہوں نے حضرت حسن تے حضرت مولا حسین اپنا چاچو سدیا ہے. یہ تو تسی اندازہ کر سکتے ہو ابو ذر کون ہے. یہ ایک ہی عظمت دی دلیل ہے. یہ تو اگاں اور گل کرنے دی اس تو بڑا تعارف اور کیڑا کراواں کہ جس بندے نو امام حسن تے حسین اپنا چاچا سدن اس دا اور بڑا تعارف کیڑا کراواں. جی حضرت جناب ابو ذر تیسرے دن فرمایا جی منزل نہیں ملی. مولا علی گھر لے گئے, پھر کھانا کھوایا تے ترے دن بندہ جاندا آندا رہے تو کچھ مانوس ہو جاندا ہے. آپ نے پوچھا بیلیا پوچھنا چاہنا میں جی دسنا مناسب سمجھے تیری منزل کی ہے. جناب ابو ذر فرماتے ہیں دسنا میں بھی چاہنا پر ڈر ہوں. انہاں کہ کی مولا علی سرکار فرمایا کی انہاں کہ جی سنیا ہے جڑا انہاں دا نام لے انہوں مار دے بڑا نے. سرکار فرمایا کنہ دا نام لے. اس آخیا جی تھانوں میں ویکھیا بڑے حلیم ہو بڑے کریم ہو تواڈے کول تریجا دے میں رہندیاں تے ہوری کسے تو میں نہ آخیا نہیں تسی آندے دا مطلب ہے بندے تسی کرما والے خاندان تہاڈا کریم ہے. سرکار میں رسول اللہ نو ویکھنا چاہنا. تے مولا علی سرکار فرمایا بے مڑبوئے تائیں تا آ گئے. تسی گل تے غور نہیں کی. سائیاں فرمایا دروازے تک تو آ گئے, دروازے تک آ گئے. جیڑا مولا علی تک اپڑ جائے دروازے تک تے اپڑ گیا نا. میٹھے ہو سمجھ نہیں آئی تو گل. آنا دار الحکمت و علی جن وہ دروازے تک تے اپڑ گیا. ہم نے فرمایا تو دروازے تک آ گئے اگاں تینوں لے جائیں گے اور چپ کر کے سو جا. بندہ سو گیا. جس بندے دا نام حضرت ابو ذر غفاری سو گئے. سویر ہوئی تو مولا علی سرکار نے فرمایا بھئی ناشتہ کر لو تے میرے پیچھے ٹر پو میں تو انو توڑ حضور تک لے چلا گا. نہ سمجھیا گل پتر گل وچ لطافت ہوندی ہے اس نو سمجھی دا ہے تاں ہی تقریر دا مزہ ہوندا ہے. مولا علی فرماندے نے میرے پیچھے ٹر پو میں تینوں توڑ لے چلاں گا. میرے پیچھے ٹردا ہی میں تینوں توڑ لے چلاں گا. اے دا مطلب ہے جیڑا علی پیچھے ٹر پے او توڑ حضور تک اپڑدا ہے وہ ایندے ہوتے نہیں ہو سکدا. اے مطلب ہے گل دا کہ جیڑا علی پیچھے ٹرے او بھٹکدا. جنہ مولا علی سرکار دے راستے نو اختیار کیتا ہے بیٹا وہ بھٹکے نہیں. الحمدللہ رب العالمین تے مرید ہی مولا علی اور صرف سنی ہی مولا علی دے مرید ہوندے اور کسے تو امیندہ نہیں. یہ بیعت ہے صرف اہل سنت وچ. یہ بیعت صرف اس گل دی نہیں میں مرید ہو گیا تے شرینی دیندے پیا. بیٹا یاد رکھ لو جیڑا اس ہاتھ تے کسے درویش دے ہاتھ تے ہاتھ رکھدا ہے نا وہ اس گل دا اعلان کردا ہے بھئی اگلی زندگی تو توبہ تے بیعت کر کے اعلان پیا کرنا بھئی جدو علی دا پتر امام مہدی آیا او دے نال کھڑے ہو جاواں گے اسی انشاءاللہ. کہ حق تے انہاں دے کول ہونا ہے اساں انہاں دے نال کھلونا ہے بھی بیعت دا حصہ ہے. توجہ ہے حضرات. جناب بیعت ہونے مولا علی سرکار دی اور نہیں ہوندے. سرکار فرمایا میرے پیچھے پیچھے ٹردا ہے ٹر پے توڑ لے گئے. جڑا علی پیچھے ٹرے سائیں توڑ لے جاندے جانے من توڑ. پہلی نظر حضور دے چہرے تے پئی تو جدوں پہلی نظر بندہ پیندا نا وہ آندے کہ جڑا وہ فرسٹ امپریشن سدیو انجی سدیو نا پہلا تاثر. پھر پہلا تاثر جدو ہویا تو دا پھر پہلا کمنٹ کی آیا. ایک کتابہ میں لکھا ہے حضور دا چہرہ ویندیاں نال پہلی گل جڑی ابو ذر کیتی ہے نا وہ جناب ابو ذر فرماندے ہیں لیس ھذا الوجہ بکذاب. کوڑیاں دے منہ انج دے وی نہیں ہوندے. جندا منہ ایڈا سونا ہے منہ ہی دستا ہے کہ نبی سچا ہے. عزیزاں دی وقار محمد علی لاہوری بولے تے آپ فرماندے نے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ
پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی اور وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی. توجہ ہے حضرات اور میری گل نہیں سمجھ لو میرے پیار کی پیارے ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھاؤ. میرے پاک حضور نے کلمہ پڑھایا, کچھ قرآن سکھایا. کلمہ پڑھایا تے قرآن سکھایا تے حکم یہ فرمایا حضور نے کہ چلا جا واپس اپنے قبیلے تے اسلام دی تبلیغ کر. جنہ چر اسلام نو غلبہ نہ ہوئے دوبارہ ملنا نہیں. 17 سال حضرت ابو ذر حضور نو نہیں ملے. پہلے وقفے دوجے دوبارہ ملاقات 17 سال دا وقف ہے. 17 آپ غزوہ خندق تو بعد حاضر ہوئے. غزوہ خندق ہو گیا پھر آئے نا کیونکہ اس ویلے اسلام نو غلبہ ہو گیا. توجہ فرمانا ذرا. لیکن جدو جان لگے نا تے گل کیتی وہی گل سی جدی واسطے پیچھو گل سنا کے لیاندی. اے بندہ وہ ہے جڑا 3 دن آبے زمزم دی منڈیر نال ڈون لا کے بیٹھے رہن تے پوچھا کسے تو نہیں ڈردیاں بجی دے کول نہ لیا اس مارنے. جدو حضور تو اجازت لے لی نا تے جان لگیا تے کدن حضور ایک گل کرنی ہے. حضور فرمایا بولو. عرض کدن سنیا میرا دل کردا ہے جڑے وہ کعبے وچ بیٹھے نا اپنا ڈیرا نہ بنا کے کعبے وچ کفار مکہ انہوں نے ایک باری قرآن نہ سناواں جڑا میں سکھیا. جاگو بھئی ذرا جاگو. یا رسول اللہ میں انہوں نے قرآن نہ سناواں تے حضور فرمایا بھی وہ تین مارن گے وہ تینوں. تو از کے دن سونے دل ساڈا بھی یہ با ایک باری مری بھی ہے. جی گل میری پوری ہو گئی ہے. جانے من اے دسو جیڑا بندہ 3 دے بولیا نہیں ان پتہ بھی یہ مارنا نہیں اس بندے جو خوف نکل کی میں گیا. توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ. وہ کیڑی شے ہے جے اس بندے نے ایڈا بے خوف کیتا ہے وہ حضور فرماندے پینو مارن گے. تو اندر جی ساڈا دل ہی ہے. سرکار نے پھر روکیا نہیں. فرمایا ٹھیک ہے جا سنا. یہ ہن رمز یا حضور جان دے ہے یا یار جان دا سائیں. فرمایا جا سنا. یار دے نام تے مار کھان دی بھی تے چاسے نا اے دے نال بھی تے مقام بلند ہوندے نا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا پڑھ. سینے چاہے اگیو بیٹھے سن انہوں نے مخاطب کیتا. فرمایا سنو اے مکی والے آؤ میں حضور دا غلام ہاں تے تانوں قرآن سنانا چاہنا. عزیزاں ندی وقار جناب ابو ذر فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ اکبر. انہاں پھڑ لیا مارنا شروع کر دیا. خوب ماریا انہاں تھلے گرایا سی. تو ماردے سن تو حضرت عباس آئے. عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا. انہاں جدو بندہ ویکھیا نا انہاں فرمایا اس بندے دا پتہ جے بھئی یہ کون ہے. انہاں کہا جی نہیں. اب نے فرمایا جی بندے کو جو گیا تے آ جڑی تسی تجارت دی قافلے لے کے روز شام جاندے ہو خیر نہ لگا نہیں جانے بندے نے چھڑ دیو. وڈے سن سردار سن انہاں دے آکھے بندے پیچھے ہو گئے. انہاں پھڑ کے پوچھیا بیلیا ایتھے کدے کول آئے ہیں. انہاں حضور دا نام لیا. وہ لئی ہے. انہاں کہا بھئی سر سونیا آ جڑا بندہ تہاڈا ہے یہ تو بڑا ڈاڈا ہے. حضور نے ویکھیا تے وجود سارا زخمی ہے کپڑے تار تار نے. حضور نے فرمایا پتھر گرم کرو تے ٹکور کرو. جدو انہاں فرسٹ ایڈ دے لئی نا تے عرض کردے نے سونیا پورے حجاب نہیں کھلے ایک باری مڑ جانا چاہنا. واللہ حضور نے فرمایا مڑ جا. پھر دوبارہ آئے مار کھان واسطے پھر آئے نے.
توجہ ہے حضرات آپ دی؟ دوبارہ آئے نے پھر آ کے پڑھتے نے حامیم والکتاب المبین. عزیز من جدو قرآن پڑھے انہاں پھر ماریا. حضرت عباس نے پھر چھڑایا, پھر حضور کو لے گئے. سوال ہی کوئی بے لیا او کڑی چیز ہے جڑا 3 دن بول کے پوچھ نہیں سکیا مڑ چپ نہیں کردا. حضرت سلطان العارفین نے مقدمہ کٹ دیتا, گل سمجھا دیتی, قائم کر دیتی گل. آپ فرماتے ہیں جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہیں کوئی او منگڑ ایمان شرماوڑی عشق تے دل نو غیرت میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باؤ تے ایمانوں دیا دھروئی ہو. توجہ ہے جناب؟ یہ جے عشق اس تھان تے آیا ہے نا, عشق اس تھان تے آیا ہے تے مقام ایڈا ہے کہ حسن تے حسین چچا سدن تے جے گل پہ کردے ہونا تے حضرت عثمان حضرت عمر جیسے صحابی چپ کر کے نہیں کھڑے ہو جاندے ہیں بھئی جڑی یہ گل پہ کردن چپ کر کے سن لو ابو بولیا جناب. یہ مقام ہے جناب ابو ذر دا. ذر ہے کوئی نہ پر ابو ذر نہیں. جی توجہ ہے آپ حضرات دی؟ عزیزاں دی وقار سمجھو اور یاد فرماؤ. جناب ابو ذر ایک, جناب حضرت بلال دو, غازی علم دین شہید, تراوے بندے پہنا بڑے ڈرپوک آئے, تراوے بندے جرت اور بہادری دی عروج تے گئے. کیڑی شے تبدیل کیتا ہے بولو؟ اچھا جی ہن ایتھے بھی سمجھ لو بھائی آ جائے تے جی صرف بے خوف ہی کردا ہے یا اور بھی کچھ دے کول ہے؟ میں کہ اور بھی کچھ ہے. حضور مکہ فتح فرمایا تے آپ نے فرمایا بلال کتھے؟ یا آقا میں حاضر ہاں. فرمایا کعبے دے اُتے چڑھ, پیر بلال دے اُتے تے کعبہ. ہن سمجھ آئی جے عشق لے کتھے جاندا ہے؟ توجہ ہے حضرات کے نا؟ ہن سمجھ آئی جے عشق لے کتھے گیا ہے؟ غازی علم دین شہید دی جدو شہادت ہو گئی تے میانی صاحب قبرستان دے اندر سید جماعت علی شاہ تشریف لائے. سید بھی نے, پیر بھی نے, حافظ بھی نے, محدث بھی نے. ہندوستان دے اندر اس ویلے وہ سید دا وج گجا تو مڑ سید آ جدو آئے تے بندے وہ مڑ انہاں کو راہ چھڑیا شاہ جی ہو رہی آئے تو انہاں کو چہرے تو کفن اٹھایا, سرکار زیارت فرماؤ. تے آپ فرماندے نہیں ان دے قدماں تو کفن ہٹاؤ. سرکار بندے تے چہرہ دی زیارت کر دے رہی. آپ فرماندے نہیں قدم کھولو. ہائے دنیا نے ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا. سید دے ہونٹ نے تے غازی علم دین دے پیر نے. جدو سرکار نے ہونٹ رکھے نا اوتھے ہائے 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 جی جی گل سمجھنا. ہونٹ رکھے سرکار لوگ تے چہرہ چمدے نے. فرمایا انہاں نے خبر نہیں انہاں دا چہرہ حضور چومیا ہے, ہن آدا بے بے باسی پیر چومیے. اب نو سمجھ آئیے حضرات کے نہیں آئی؟ اے جے عشق. عزیزاں دی وقار جناب غازی علم دین جدو اس مقام تے پہنچے نے سارے بندے شاماں دے ہاتھ چومدے ہو نا پیراں دے سیداں دے بھائی وہ دے تو صدقے نہ جائیے. ہے قوم دا ترخان ہے لیکن سید پیر پہ چومدے نے. اے دا مطلب ہے گل قوماں دی نہیں. جے عشق اندر آ جائے تے بندے نو اوتھے لے جاندا ہے پہ مڑ سید بھی پیر پہ چومدے ہوندے نے.
عزیزان دی وقار جناب غازی علم دی بارگاہ عقیدت نے سوال کیتا غازی صاحب ایڈا اچا مرتبہ پایا جے سید تواڈے پیر پہ چومدے نے دیا فرماندے نے کمال میرا نہیں خس خس جنہ قدرے نہ میرا میرے صاحب نو وڈیایا میں کلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایا فرمایا میں نیواں میرا مدنی اچا تے میں اچیاں دے سنگلائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولو جنہ نیویاں نال نبھائی حضور میاں صاحب فرماندے نے جیڑیاں کٹیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھنے اچائیاں او کٹیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں عشق آ جائے تو بے خوف کرتا ہے عشق آ جائے تو مرتبہ بلند کرتا ہے اگلا سوال شاہ جی بڑی شان دسی ہے عشق دی اے کیڑی دکان تو دیندا ہے یہ سمجھ آئی کوئی نہ تو جانے من یہ کسے ہٹی تو نہیں دیندا لین دا طریقہ ہے یہ نہیں لبدا ہی نہیں لب جاندا وہ دکاناں تو نہیں لبدا جدے سینے وچ ہوے نا او دے کول بیٹھے آوندا ہے تقریر مک گئی ہے سبق دے رہے جدے کول عشق ہے نا بیٹا ان دے کول باندھے اٹھ دے رویا کرو عشق آ جاتا ہے پکی گل ہے بندہ نشئی کول بیٹھا ہوئے تے کچھ دیاں بعد لگ ہی جاتا ہے اینا کا فیض تو وہ بھی دے ہی دے جی سمجھ آئیے اینا کو تے ہاتھوں نہ کول بھی ہوندا ہے وہ آن دن بجڑا ساڈے کول بھی چار دیں گوڈا نواج ہے نا باڑا وڈا جہاز نہ بھی ہوئے تو فوکر تیارات اسی بھی بنا چھڑنے ہاں جی بس چلو باڑا وڈا نہ بھی ہوئے تو چھوٹا موٹے پرزے تے اسی بھی پا لینے تے سونے آؤ مثال گل سمجھائن واسطے ہوندی ہے میٹھیا جی انہاں کول اتنا فیض ہے انہاں کول چار گھڑیاں بویے تے ڈی جاندا ہے تے پتر جی دے سینے چ عشق رسول ہوئے او دے کول بیٹھیاں وی ڈی جاندا ہے سیانے آندے نے ڈیوے نال ڈیوا بڑھدا ہے ڈیوے نال ڈیوا اجی دے کول بڑی یا اون دے نال ہو تیری بھی بڑھ جاسی جی دے اندر بڑی او دے نال ہو تیرا بھی بڑھ جائے گا ایک اے طریقہ ہے دوجا حضور نو کثرت نال یاد کرنا ہے من احب شیئا اکثر ذکر جڑا حضور سرکار نو کثرت نال یاد کرے حضور دی توجہ حاصل کر لیندہ ہے تو دیوا بڑھ جاتا ہے سو بھائیو حضور نال عشق کرو حضور نال محبت کرو حضور نال پیار کرو حضور نال عشق کرو گے آ جڑے تواڈے روڑے نا با فلانے نے کیویں مننا ہے تے فلانے نے کیویں مننا ہے فلانے نے کیویں مننا ہے اے گلاں اودوں اندروں نکل جاندیاں نے جدوں عشق دا اندر ڈیرا ہو جائے توجہ ہے حضرات کے نام سو بھائیو عزیزو اے اندر دا روڑا مک جاندہ ہے جدو دا مرشد ملیا باہو میرے مک گئے کل عذابے ہو یہ سارے روڑے مک جاندے مٹھیا جدو حضور دی محبت نصیب ہو جائے سو اپنے دلائیں چ حضور دا پیار تے حضور دا عشق پیدا کرو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے وما علینا الا البلاغ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اس محفل پاک کو مقبول تو منظور فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بھکھیاں نو رزق عطا فرما، بے اولاد نو اولاد عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما۔ جنہ بیلیاں نے اس محفل پاک دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت فرما، انہاں دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما، جزائے خیر نصیب فرما۔ میرے مالک مہربان ہو جا، جتنے بھائیاں نے اس محفل پاک دے اہتمام و انتظام دے اندر حصہ لیا ہے انہاں ساریاں تے جزائے خیر نازل۔ میرے مولا جڑے بیمار نے انہاں صحت دے، جڑے تنگ دست نے انہاں دی تنگ دستی دور فرما۔ میرے مولا کریم جو بچے طالب علم نے ان دے علم میں برکت فرما، انتظامیہ دے تمام افراد دا انتظام قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی